یہ مقبول جان کو اپنے اہل نظر کی جانب سے یہ خبریں ملی ہیں کہ پاکستان میں عنقریب ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، اور یہ عذاب اتنی جلدی آئے گا کہ آپ اپنی گندم کی فصل بھی پوری طرح کاٹ نہیں پائیں گے۔ ان کی پیشگوئی بالکل پوری ہو چکی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ سب کچھ ہل کر رہ گیا، اور صرف زلزلہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ہمیں پاکستان کے ان علاقوں میں خوفناک ژالہ باری دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اپنے ہی کیے گئے گناہوں اور مظالم کے بدلے ہم پر نازل کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی جانب سے اشارہ ہوں اور ان قریب ہم کسی بڑے عذاب سے دوچار ہو جائیں، اور عذاب آئیں بھی کیوں نہ، جہاں پر غربا کو کھانے کے لیے آٹا تک نہ ملے، جہاں پر قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آٹے کے حصول کے لیے بے پردگی کے عالم میں در بدر دھکے کھا رہی ہوں، جہاں پر آٹے کے حصول کے دوران عوام اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں، جہاں پر 60 روپے کلو میں فروخت ہونے والا آٹا رمضان المبارک کی آمد پر حکومت اور اداروں کی جانب سے 116 روپے کر دیا جائے، جہاں پر معصوموں کا قتل عام کیا جا رہا ہو، جہاں پر عوام ظلم کو ظلم نہ سمجھے اور خاموش رہ کر ظلم سہتی رہے، جہاں پر مظلوموں کو قانون اور انصاف نہ ملے، ہر طرف ظلم و لا قانونیت کا بازار سرگرم ہو، جہاں پر قومیں ظلم و ستم چپ چاپ سہتی رہیں، ان سرزمینوں اور ان ریاستوں پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے جس کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس کبھی فعل کی وجہ سے زمین الٹ دی گئی تھی، یوں قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود وہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس بیماری کو عام کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی جا رہی ہیں، لہٰذا اب تو عذاب آئے گا ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری اپنی قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک بے وقت بارشیں، وقفے وقفے سے بارشیں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا باعث ہیں، مگر اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مختلف علاقوں میں حالیہ بے وقت ژالہ باری سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، اور اس قدرتی آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے